CNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں سینئر سیاستدان سابق گورنر پنجاب سردار ذوالفقار علی کھوسا۔ ملاقات کے لیے ڈیرہ غازی خان میں کھوسا ہاؤس پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ سردار ذوالفقار علی کھوسا سے گفتگو ہوئی۔ سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ آپ خیریت سے آئے ہیں؟ آپ پچھلی 6-6.5 دہائیوں سے سیاست میں؟ جی، پہلی دفعہ سن 62 میں مارشل لاء تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کا، اور انہوں نے وہ اپنا الیکٹریٹ بنایا تھا کہ بی ڈی سسٹم رائج ہو گیا تھا اور اس کا ووٹر بی ڈی ممبر تھا۔ اس کا ایک مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ جب 64 میں انہوں نے اپنی الیکشن کروائی تو ان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح مرحومہ امیدوار تھیں، اور ڈیرہ غازی خان واحد ضلع ہے جہاں محترمہ فاطمہ جناح جیتی تھی۔ آپ کی محترمہ فاطمہ جناح سے ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ اس کے باوجود آپ نے انہیں سپورٹ کیا؟ جی۔ آپ کو بہت دھمکیاں بھی ملی ہوں گی؟ یہ نہیں میں کہوں گا، نہیں دھمکیاں نہیں ملی۔ ہاں، جو ایڈمنسٹریشن جو کر رہی ہوگی وہ کر رہی ہوگی، لیکن وہ ہمارے تک ان کے وہ اثرات نہیں آئے۔ آپ اتنے عرصے سے سیاست کو دیکھ رہے ہیں، موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے بڑی تبدیلی جو آئی ہے جی وہ یہی ہے کہ اب کسی کی وفاداری کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں جس پارٹی کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہوتا تھا تو اسی کے ساتھ ہی رہ جاتا تھا، اور اگر وہ ہٹتا تھا اس پارٹی سے جو اس کی پیرنٹ پارٹی تھی تو پھر وہ سیاست سے ہٹ جاتا تھا۔ اس زمانے میں الیکٹیبل کی یا نان الیکٹیبل کی بات کسی نے سنی بھی نہیں تھی۔ کیا یہ لوٹے کی ترقی یافتہ قسم ہے؟ دیکھیے نا، میں نے تو وہی آپ کو پہلے عرض کیا نا میاں صاحب کہ اس زمانے میں جو کھڑا ہو جاتا تھا وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ جب تبدیلی ہوئی ہے پنجاب اسمبلی میں، آپ کو یاد ہوگا، نہیں اس وقت آپ طالب علم ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں، تو پنجاب اسمبلی میں پہلی دفعہ ایک ہمارے ایم پی نے لوٹے اسپیکر کے اوپر ٹانگے تھے، چھوٹے وہ ٹوائے لوٹے نہیں ہوتے، وہ لے کے صبح جب اسمبلی سارے ممبران پہنچے ہیں تو وہ لوٹے لٹکے۔ یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے کہ لوگوں نے وفاداریاں بدلی، اور کیونکہ پارٹی لیس الیکشن تھا اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن جب وہ 88 کی اسمبلی کے بعد جب رد و بدل ہوئی ہے نا، اس وقت یہ عام ہو گیا تھا۔ آپ نے جمہوریت بھی دیکھی، آمریت کے بھی سارے ادوار آپ نے دیکھے، موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ یہاں میں اپنی تو رائے نہیں دوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی دہراؤں گا آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیا آنے والا دور پچھلے دور سے خراب ہوگا۔ پہلے زمانے کے طرح نئے لوگ ہوں گے، اس معیار کے نہیں ہوں گے۔ تفصیل میں اپنی طرف ڈال لوں، آپ کا فرمان صرف یہ ہے کہ وہ دور بہتر تھا۔ اب میں اسمبلیز کے بارے میں بھی بالکل یہی کہوں گا، فکرہ کہوں گا کہ اس زمانے میں لوگ کچھ ذمہ داری کے ساتھ آتے تھے، اور اسمبلی میں اگر ان کی تقریر ہوئی ہے یا وزراء کے پاس اور چیف منسٹر کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس اگر جاتے تھے تو علاقے کے مسائل لے کے جاتے تھے۔ اب وہ فرمائشیں بدل چکی ہیں۔ آپ کچھ ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ آپ تو سردار ابن سردار ہیں، آپ کا بچپن عام بچوں کی طرح کا تھا یا مختلف تھا؟ مختلف، جو سب سے بڑی ایک میرے لیے ہینڈی کیپ تھا کہ میں 5.5 برس کا تھا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ تو جتنا بھی بڑا کوئی خاندان ہو، جائیدادیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن باپ تو باپ ہوتا ہے نا۔ میری پرورش والد صاحب کے ہاتھ سے نہ ہوئی۔ یہ بنا چیفز کالج تھا، یہ ایچسن کالج، ابھی میں وہیں تھا، سن 53 میں پرنسپل نے اپنی فاؤنڈرز ڈے اسپیچ میں کہا تھا کہ آج سے یہ ایچسن کالج کہلائے گا، چیفز کالج نہیں کہلائے گا۔ تو وہاں بھی پرورش بہت اچھی تھی، ٹریننگ بہت ہی اعلیٰ تھی، ہر قسم کے آپ کو سبق دیے جاتے تھے، صرف کلاسز نہیں۔ آپ کو شاید یہ علم نہ ہو کہ ایچسن کالج میں الیکشن ہوا کرتا تھا، چیفز کالج میں، اور پارلیمنٹ بنتی تھی، اور جو جیت جاتا تھا وہ پرائم منسٹر ہوتا تھا، اور جو ہارتا تھا وہ لیڈر ہوتا، اپوزیشن ہوتا تھا، اور پرنسپل خود اسپیکر ہوتے تھے۔ 5.5 سال کی عمر میں جب آپ کے سر پر سرداری کا تاج سجایا گیا، اس وقت حالات کیا تھے اور آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ جیسے آپ نے کہا جی، والد صاحب مرحوم مغفور، وہ تو سردار تھے، وقت کے سردار تھے، تو دستار بندی تو میری اسی وقت ہو گئی تھی، اسی دن جس دن یہ سانحہ ہوا ہے،
آپ گورنر پنجاب بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، وزیر بھی رہے، مشیر بھی رہے اور مسلسل 10 بار پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے. اتنا سب کچھ کیسے ممکن بنایا؟ دیکھیے بعض لوگ کہتے ہوں گے کیونکہ یہ تو سردار ہیں، سرداری پہ الیکٹ ہو جاتے ہوں گے. نہیں، سردار میرا جو میرے اپنے قبیلے کا حلقہ تھا وہ میرا پہلا الیکشن، 70s کا الیکشن آیا ایوب کے مارشل لاء کے بعد. ہاں 62 میں تو وہ یونین کونسل کا الیکشن تھا اور وہ ایک سیٹ اتنی بڑی تھی اس وقت میری سن 62 میں، اس میں آج 6 پروونشل سیٹس ہیں. اس ایک پروونشل سیٹ میں 6 پروونشل سیٹس آج کی ہیں اور 3.5 MNA کی سیٹس اس میرے ایک حلقے پہ. وہ تو ایک بہت بڑا علاقہ تھا. اس کی وہ الیکشن اور اس کا بھگتانا وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. آج اس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا لمبا سفر 150 میل اس طرف سفر کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بعد ازاں جب یہ حلقے چھوٹے ہوئے تو میرا جو اپنا ٹرائبل ایریا کہلاتا ہے، میری سیٹ تو وہی تھی، میرے کھوسا قبیلے کی تھی تقریباً، اور جو بھی قومیں تھیں وہ ہمارے علاقے کی تھی. وہ الیکشن بالکل مختلف تھا. جب پارٹی کے اثرات شروع ہوئے ہیں وہ 88 کے بعد. اس سے پہلے ڈیرہ غازی خان میں پرسنالٹی کو اور ان کی خدمات کو دیکھا جاتا تھا، یہ نہیں کہ یہ کیا لے آئے گا کیا نہیں لے آئے گا. پھر جو میری سیٹ گھر والی سیٹ تھی میں نے اپنے ایک کزن کو دے دی. مجھے دوستوں نے کہا کہ شہر میں اگر کوئی الیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ یہ الیکٹ ہو سکتے ہیں. اور دوستوں کا کہہ رہا ہوں جو میری فیملی کے نہیں تھے، سردار لغاری، سردار مزاری، یہ اسی ڈرائنگ روم میں، آپ اس سیٹ سے اٹھیں، یہاں سے اور کوئی نہیں الیکٹ ہو سکتا. تو پھر میں یہاں سے الیکٹ ہوا اور کئی مرتبہ یہاں سے الیکٹ ہوا شہر سے. نون لیگ سے 28 سالہ درینہ رفاقت کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیا وجوہات تھی؟ مارشل لاء لگا، تیسرا مارشل لاء لگا، نہیں چوتھا سوری اس کا پرویز مشرف کا. تو ان کو تو پھر جیل اور جیل سے پھر باہر چلے گئے. تو اس وقت میں پنجاب کا مسلم لیگ پنجاب کا صدر تھا اور جب مارشل لاء لگا تو 4 صوبوں میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، سرحد، بلوچستان، سندھ اور پنجاب. جب 8 میں الیکشن ہوئے تو صرف پنجاب میں ان کو ملی ہے، ان صوبوں میں تو کچھ بھی نہیں ملا. کیونکہ میں کسی کا گلہ نہیں کر رہا، ہر کسی نے اپنے اپنے ماحول میں جو کچھ کیا ہوگا. وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے یا مارشل لاء سے دبے ہوئے تھے، ہم بھاگتے رہے ہیں. کوئی پنجاب کی کوئی تحصیل نہیں ہے جو میں نے پرسنلی وزٹ نہ کی ہو. میاں صاحب اس نے ہمیں پے کیا، وہ ان کے حوصلے ڈٹے رہے. یار یہ چل رہا ہے، گرفتاریاں بھی ہیں، جیل بھی بھگتا بیٹھا، پھر بھی چل رہا ہے. اور انہوں نے الیکشن میں نتیجہ دیا. پھر جب یہ واپس آ گئے تو میاں شہباز نے مجھے پیغام بھیجا، بڑا عجب لگا مجھے. یہ ایسی بات آپ پرسنلی کریں اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ذریعے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے صدارت کا موقع دے دیں، پنجاب کی مسلم لیگ کی صدارت کی. میں نے کہا بھئی ان کی امانت تھی، یہ تو اس وقت کوئی ان کا لیتا نہیں تھا یہ ذمہ داری. میں نے وہ ذمہ داری نبھائی، یہ تو ان کی امانت ہے، تو میں ان کو واپس دے دی تھی. جب آپ ایک پارٹی کا فیصلہ لے لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، جو ہمیں چھوڑ گئے مارشل لاء کے پیریڈ میں، پھر انہوں نے ہمارے ورکرز کو دبایا، گرفتاریاں کرائی، یہ کرایا وہ کرایا، ان کو واپس نہیں لینا. یہ میٹنگ ہوئی تھی جب یہ واپس آ چکے تھے دونوں بھائی، اور پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں. تو وہاں ایک، میں ان کا نام پھر نہیں لوں گا، کسی کو میں دکھانا نہیں چاہتا، ایک سینئر آدمی تھے مسلم لیگ کے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ضلع میں بڑے اچھے لوگ ہیں اور وہ الیکٹیبل ہیں اور یہ ہے وہ، ان کو لے لینا چاہیے. تو میں وہاں کھڑا ہو کے کہا، میں نے یہ پارٹی کا فیصلہ ہے میاں صاحب کہ ان لوگوں کو ہم نہیں لیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی، ہمارے کارکنوں کو، عہدیداروں کو دبایا. طے یہ ہوا میرے کہنے پہ کہ اگر ایسے آدمی کو لیا جائے تو پھر وہ پہلے اپنے ضلع کی تنظیم سے معذرت کریں. پھر تو یہ ہوا کہ جس نے دبا دیے، گھٹنے دبا دیے، وہ آتے رہے. میں وہاں پھر مس فٹ تھا. آپ نے تو محترمہ کلثوم نواز کا بھی بہت ساتھ دیا تھا. میں ان کے پاس سے مجھے پتہ لگا کہ جی وہ بیٹھتی ہیں میاں صاحب کی کوٹھی میں اور لوگ ان کو بڑا لوٹ رہے ہیں. کیسے لوٹ رہے ہیں؟ میاں صاحب دیا کرتے تھے نا جب وہ، اور میاں صاحب اس میں ان کے عدم موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی امداد دیا کرتے تھے لوگوں کو. صرف یہ تھا کہ تحقیق کر کے بی بی صاحبہ نے کھلم کھلا دینا شروع کر دیا. کھوسا قبیلے کے جرگے میں اہم فیصلہ نمٹایا.
इतनी दिहाइयों से सियासत में हैं, अपने इलाके की तरक्की के लिए क्या क्या इक़दामात किए? मेजर इश्यूज़ हैं तालीम और सेहत। जो मुझे 7-8 साल मिले हैं अपनी पार्टी के इक़्तिदार के दौरान, वो कॉलेजेस, स्कूल्स की अपग्रेडेशन, ये लातादाद हैं, ये मैं गिन भी नहीं सकता। तो अब वो मैंने 12 कॉलेजेस दिए हैं अपने उस 3 साल टेन्योर मिनिस्टर एजुकेशन के, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के अलग-अलग। ये नहीं कि जैसे वो पहले चल रहा था कि एक ही कॉलेज में लड़कियां भी थी लड़के भी थे। मेडिकल कॉलेज बना है यहाँ, ये आपके राइट पे इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज के उससे बिल्डिंग से गुजर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी भी है। इस तरह से जो बेसिक नीड्स थी वो हमने अल्लाह ताला के फजल करम से पूरी की हैं लोगों की। फिर शहर लेने, अब ये पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता था, अब डिविजनल हेडक्वार्टर है। सारे शहर की हर मेजर सड़क जो भी है वो कारपेटिंग कर दी गई है। जितने डेवलपमेंट के काम आपने गिनवाए हैं, अगर इनको माइनस कर दिया जाए तो फिर तो डेरा गाजी खान में कुछ बचता ही नहीं है डेवलपमेंट का। तो पीटीआई दौर में क्या काम हुए, और यहाँ पे तो इस इलाके से सदर भी मुंतखब होते रहे, वज़ीर आला भी मुंतखब होते रहे, वज़ीर आज़म भी यहाँ से बने हैं। तो उसके बाद फिर उन लोगों ने क्या किया? जी, आपने एक बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है जी, कि मुझसे पहले भी मेरे साथ साथ भी हुकूमतें बदलती भी रही हैं। पीपीपी की भी हुकूमत रही है, सूबे में भी रही है, मरकज़ में भी रही है, उनके नुमाइंदगान भी होते थे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जो मैंने पहले भी आपके साथ जो बात की है, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी फिर जो शहर की मुश्किलात होती हैं, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज ठीक नहीं वगैरह वगैरह, ये नहीं हुआ था यहाँ। पीटीआई के दौर की आपने बात की है, पीटीआई के एमएनएज़ एमपीज़ ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। आम आवाम का सरदारों के बारे में तासुर ये है कि ये अपने इलाके में स्कूल नहीं बनने देते, यूनिवर्सिटी नहीं बनने देते, सड़कें नहीं बनने देते कि उधर के लोग तरक्की ना कर जाएं और कल को उनमें शऊर ना आ जाए और वह सरदारी निज़ाम को चैलेंज ना कर सकें। तो आपने तो इसके बिल्कुल बरअक्स काम किया। क्या आपको उनके शऊर से, इस तरक्की से, इस सोच से डर नहीं लगता? अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी और मुझे मौके भी बख्शे कि मैं अपने ज़िले की, अपने इलाके की खिदमत कर सकूं विदाउट एनी कंसिडरेशन कि लगारी है, मज़ारी है, खोसा है, दृश्य है, कुछ भी है, ये कभी मैंने नहीं सोचा। यतीम खाना आए। बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। ट्राइबल एरिया डोमी में अपने खोसा कबीले पहुंचे। डोमी में कबीले के अफराद से हाल अहवाल किया। शहनाई और ढोल की थाप पर रिवायती रक्स झूमर पेश किया गया।
सरदार जुल्फकार खोसा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। सरदार साहब, ये अभी जो आपको वेलकम कर रहे थे, ये क्या रस्म है? ये इसे दरीस कहते हैं और सराइकी में झूमर भी कहते हैं, बलोची में भी झूमर भी इस्तेमाल होता है इस पर। ये खुशी के मौके पे की जाती है, शादी हो, खुशी का मौका है, वो कोई अच्छा आपका मेहमान है उसके वेलकम के लिए, जैसे मैं अब अपने घर आया हूँ, मेरे इलाके वतन के लोग हैं। और फिर यह है कि जब किसी जंग की तैयारी होती थी तो फिर उसमें तलवारें हाथ में होती थी और वो उसका ढोल की वो तर्ज भी मुख्तलिफ होती थी, वो जज्बा दिलाने के लिए, वो जोश दिलाने के लिए जब जंग की तैयारी होती है। आप समेत आपके अजदाद में से सबसे ज़्यादा तवील अरसे तक सरदारी का ताज किसके सर पर रहा? वो इत्तेफाक से मेरे सर पे जी। मैं सिर्फ 5 साल का, 5.5 साल मेरी उम्र थी जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ। मेरी दस्तारबंदी उसी दिन हो गई थी। सरदार साहब, ये तुमनदारी निज़ाम क्या है? तुमनदार किसको कहते हैं? ये सेंट्रल एशियन एक खिताब होता था जिसका लश्कर 10,000 का हो। तुमन इज़ 10,000। तो ये तुमनदार 10,000 लश्कर के लिहाज से तुमन रखने वाला, दार है रखने वाला, तुमनदार 10,000 का लश्कर। सरदार साहब, ये जिरगा सिस्टम क्या है और इसमें फैसले कैसे किए जाते हैं? ये सदियों पुराना रिवाज है, सदियों पुराना सिस्टम है कि हर ट्राइब में नीचे फिर शाखें होती हैं। मसलन मेरे खोसा कबीले में 58 शाखें हैं और हर शाख का एक हेड होता है, उसे बलोची में मुकद्दम कहते हैं, आप उर्दू में मोतबर कह लेंगे। मुकद्दम उस शाख का वो हेड होता है। किसी जगह पे कोई झगड़ा हो गया, कत्ल हो गया, तनाज़ा हो गया, पहले वो मुकद्दम टू मुकद्दम आपस में बैठेंगे और वो उस झगड़े का फ़ैसला करने की कोशिश करेंगे। अगर उनसे ना हुआ तो फिर वो मुकद्दमीन की एक कमेटी बना लेंगे, यानी अपने हम मनसब और शामिल करेंगे। अगर उनसे भी ना हुआ फिर सरदार के पास आएगा। और सरदार के पास आने का ये जो मैं हल्फन कह सकता हूँ, मेरे सामने झूठ कभी किसी ने नहीं बोला था। ये नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन ये एक 100% हकीकत है। मेरे सामने झूठ नहीं हुआ था। मुद्दई कहता था ये कातिल है मेरा, ये नहीं कहता था इसका बाप भी है, भाई भी थे, चाचे भी थे, मामे भी थे, ये नहीं कहता था ये है मेरा कातिल। वो मानते थे हाँ हमारा कातिल है। तो उसमें मेरे लिए क्या दिक्कत है? वो तो साबित हो गया, उसने तस्लीम कर लिया कि हाँ जी मेरा बेटा ही कातिल है या मेरा भाई कातिल है। कभी ऐसे हुआ हो कि जिरगे ने फैसला कर दिया और उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया? नेवर, एक इंसिडेंट नहीं है, एक नहीं है। 55 में मैं यहाँ आ चुका था, 63 में यानी 8 साल, एक केस भी नहीं है। सरदारी में और सियासत में कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल है? नहीं, सरदारी का तो एक अपनी जिम्मेदारी थी ना जी। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन ट्राइब। उसमें अमन रहे, उसमें झगड़ों के तनाज़ों के फैसले होते थे। कैद आ गया है, बारिशें नहीं हुई, फसल उसका निज़ाम संभालना वगैरह वगैरह, उसका तो सिर्फ अपने महदूद एक हल्का था ना जी। चाहे बड़े सरदार थे तो उनका बड़ा हल्का था, छोटे सरदार थे तो उनका छोटा हल्का था। इस सियासत में तो बहुत सारे और मसाइल आ गए हैं ना जी, और जिसमें आप दो फरीक़ैन का झगड़ा, तो क्या पता आपको वो सच बोल रहा है या वो सच बोल रहा है। सरदार के सामने किसी कबीले में मैं बाकियों की भी गारंटी दे सकता हूँ, झूठ नहीं होता था। ये जो हम सुनते हैं कि अक्सर वहाँ पे ऐसे हुआ कि उन्होंने अपना सच साबित करने के लिए आग के अंगारों पे चल के दिखाया या पानी के अंदर डूब के दिखाया, तो इस तरह की जो रिवायात सुनते हैं, इसमें किस हद तक पानी का डूबने का नहीं जी, आग के ऊपर चलने का है। वो एक केस मेरी इसमें जानने में और मेरे दौर जो जितना भी है, और नवाब साहब मेरे बड़े भाई थे, मेरा उनके साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ था, इनका एक वाक़या है। रिवायात है वहाँ, यहाँ हमारे इस बेल्ट में नहीं है। तकरीबन 83 साल से आप सरदारी के मनसब पर फायज हैं। इस पूरे अरसे के दौरान क्या क्या तब्दीलियाँ देखी आपने? 14 साल तो काट देना जो मेरे तालीम में लगे वो तो मैं उस तरफ था। तब्दीलियाँ आई हैं जी। मसलन मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि पहले कोई बलोच बग़ैर दाढ़ी के नहीं होता था, कोई बलोच बग़ैर पगड़ी के नहीं होता था। अब आप देख रहे हैं पगड़ी पोश भी बैठे हुए हैं, लेकिन बग़ैर पगड़ियों के भी बैठे हुए हैं।
اور نوجوانوں میں دیکھیں تو داڑھی بھی باقی رسم و رواج میں بھی اب تبدیلی آ گئی ہے. جب باہر کے لوگوں سے ملے ہیں اور آج پہ ٹیلی ویژن بھی چل رہا ہے اور شہروں میں تماشے بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. سردار کی اطاعت میں کمی آئی ہے یا آج بھی اسی طرح ہی ہے؟ وہ کمی اب ہے. باہر کا ایکسپوجر جو ہوا ہے نا, اس میں اب وہ اطاعت نہیں, پیار ہے ہمارا. دیکھنے آپ, میرا ان سے پیار ہے, ان کا مجھ سے پیار ہے, وہ ہے. اپنے پریشانی میں اب بھی میرے پاس آتے ہیں. جب افسران کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے, محکموں کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے, اب بھی آتے ہیں. رسا کشی کا مقابلہ بھی ہوا. کوٹ مبارک پہنچے تو ووٹرز اور سپورٹرز نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں. سابق چیئرمین کوٹ ہیبت عطا اللہ کھلول کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی. بہادر گڑھ میں اپنے آباء و اجداد کا قلعہ دکھانے لائے. سکندرآباد میں اپنے نئے تعمیر شدہ محل آئے. سردار ذوالفقار علی کھوسہ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہا. آپ کہتے ہیں کہ شریف برادران کسی پر اعتبار نہیں کرتے, تو آپ نے اتنے سال ان کے ساتھ کیسے گزار دیے؟ اس میں شاید فرق یہ ہے کہ میں نے کبھی ان سے کوئی وزارت نہیں مانگی, کبھی کوئی پوزیشن نہیں مانگی. لیکن جو کسی کی خصلت ہوتی ہے پھر وہ اتنی جلدی مٹتی نہیں ہے. اب جب یہ پہلے تو قلعے میں تھے 1 سال, پھر وہ چلے گئے سعودی چلے گئے, اور پیچھے مجھے وہ پنجاب کی صدارت دی, اور جو اس وقت ہم نے ان 8 سالوں میں محنت کی ہے, مشقت کی ہے, اس کا بھی انہوں نے نتیجہ تو دیکھ لیا کہ یہ واحد پروونس تھا. جب واپس آئے تو یہاں چیف منسٹر بنے. باقی تینوں پروونسز میں بھی انہی کی چیف منسٹری تھی, لیکن وہاں تو تینوں میں ہار گئے, بری طرح سے ہار گئے. پھر بھی جب اس نے وہ چھوٹے میاں نے میرے سے واپس وہ صدارت مانگی, اب ایک بھائی پرائم منسٹر ہے, ایک بھائی چیف منسٹر ہے, اور آپ کو پارٹی کی صدارت بھی کسی اور کو نہیں دینا, تو میں نے لینا تھا ان سے. میں نے اسی وقت اس کو لکھ کے دے دیا تھا. بڑا میاں صاحب, میں شاید پہلے بھی بات ذکر کر رہا تھا, وہ بڑا احترام کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کا, اور ججمنٹ ان کی کسی کے بارے میں اچھی ہوگی بری ہوگی, کسی نے کچھ کہا ہوگا کسی نے کچھ کہا ہوگا. میرے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق رہا, ہمیشہ اعتماد کرتے تھے. میاں صاحب نے اس کو چیف منسٹر بنا دیا, میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ نے ان کو چن لیا ہے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. کیونکہ مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ شہباز نے کہ جی چیف منسٹر صاحب کیا, جب یہ الیکشن ہو گیا اور پہلی دفعہ یہ چیف منسٹری کے سوچ رہے تھے کہ چیف منسٹر پنجاب کا آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا کسی کا جتنے اور کسی کا مطالبہ ہو سکتا ہے اس سے کم تو میرا نہیں ہے. باتوں میں مجھے اندازہ ہو کہ یہ خود بننا چاہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے بھائی کا جو مزاج تھا, جو ان کا کردار رہا ہے لوگوں کے ساتھ, ایم این ایز کے ساتھ, کیبنٹ ممبرز کے ساتھ, ایم پی ایس کے ساتھ, وہ بدلہ اس وقت ہے, اس کے مزاج میں بھی تبدیلی آئی ہے. کیا وجہ ہے سردار صاحب کہ یہ وزارت اعلیٰ ہو, وزارت عظمیٰ ہو, اپنے خاندان کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتے؟ اب یہ دیکھیں نا, میں نے تو ابھی آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر ایک بھائی, چیف منسٹر دوسرا بھائی, اور میں نے خدمت کی ہے پارٹی کی. 8 سال مارے کھائی ہیں, جیلیں بھگتائی ہیں, رگڑے کھائے ہیں پولیس والوں کے, فوج والوں کے, اور وہ میں
آپ کی ہی امانت سنبھالے بیٹھا تھا، اور جب میں نے واپس کی میں نے تب بھی کہا کہ یہ تو آپ کی امانت تھی، تو وہ بھی آپ کو قبول نہیں ہے، یا تو میری آپ نے کوئی خیانت دیکھی ہو، میں نے کسی اور کو آگے کیا ہو یا خود آگے ہوا ہوں، پتہ نہیں میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں۔ ایک تاثر یہ ہے کہ دوست محمد کھوسہ صاحب پر جو کیسز بنائے تھے ان کی وجہ سے آپ ان سے دور ہوئے؟ نہیں، اس میں زیادہ کردار اس کے بیٹے کا تھا، حمزہ کا تھا، اور وہ انہوں نے جو میجر چینلز تھے اس وقت جن کو وہ ہر وقت وہ پٹی چلاتے تھے، انہوں نے خود کہا کہ جی آپ کا کوئی اختلاف ہے میاں فیملی سے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر یہ کیوں ہم کو، یہ ان کے الفاظ ہیں، کیوں ہم کو ڈیلی کہا جاتا ہے؟ یہ پرویز رشید، یہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ پرویز رشید کون تھا؟ اسی کا تو نمائندہ تھا، اور میں نے اس کو منہ پہ کہا تھا میاں شہباز کو، میاں صاحب کیا ہے یہ تماشا لگایا ہوا آپ نے، کیوں دوست محمد خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب آپ کے اتنے مخالف کیوں تھے؟ یہ تو وہ بتا سکیں گے۔ میں نے تو ٹوٹل خلوص کے ساتھ مسلم لیگ کی خدمت کی ہے، اور کوئی میرا گلہ نہیں کر سکتا آج تک کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ جو میرے پاس کیبنٹ ہوتی تھی پوزیشن، اس سے بڑھ کے بھی میں ان لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اب دوست محمد، اس نے بالکل دیانتداری سے جو 2-2.5 مہینے یا 2.25 جتنے بھی تھے، کہیں ایک گلہ نہیں آیا آپ کو، کہیں ایک شکایت نہیں آئی آپ کو، اور میں نے نہیں مانگا تھا، میں تو آپ سے جھگڑا کیا تھا، کیوں آپ اس کا نام دے رہے ہیں؟ پٹی پہ نام آ جاتا ہے، 3 آدمی ایک ہی ہے۔ اور اس سے میں اپنی سنسیریٹی کا اور پارٹی کے ساتھ جو ایک لگاؤ ہے یا کمٹمنٹ ہے، اور کیا ثبوت دے سکتے؟ جب آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی تو دوست محمد کھوسہ صاحب کیوں نہیں آئے اس میں؟ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی جی، ہمیں ان کی سیٹ کی بھی کمٹمنٹ ملی تھی۔ وہ این اے چاہتے تھے، تو این اے وہ اس خاتون کے ساتھ کمٹ کر چکے تھے جو یہاں سے بنی ہے، وہ کیا نام ہے، زرتاج گل۔ تو میں نے دوست محمد خان کو کہا کہ تم چھوڑ دو نیشنل کا، تم صوبے پہ آ جاؤ، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی، میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی ہے۔ کسی کی سنی سنائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری آگے ٹکٹ، سیف کی آگے ٹکٹ، میرا ایک گرینڈ سن ہے محی الدین، اس کی بھی ٹکٹ آ گئی، باقیوں کی بھی ٹکٹیں آ گئی، دوست محمد خان کی نہیں آئی۔ پھر وہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا مجھے اجازت ہے میں آزاد کھڑا ہو جاؤں؟ میں نے کہا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، آزاد کھڑے ہو جائے۔ وہ آزاد کھڑا ہو گیا۔ تو آپ الیکشن میں پھر کیسے ہار گئے؟ وہ تو میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، میرے خیال میں یہ اس کی سازش تھی کہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر ساؤتھ پنجاب سے یہ آ گیا تو اس کا تو ایک ایک کونا اس کا واقف ہے، اور اس کا تو دولت ہے اس کے پاس، بے شک اس کے پاس دولت ہے، سیاسی نام تو اس کا نہیں ہے۔ تو وہ تو یہاں سے جہاز بھر بھر کے جو لے کے جاتے تھے، اس کا فکرہ میں نے اگلے دن ایک مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے فکرہ؟ وہ آپ کے پیشے سے تھا، ایک نمائندہ کوئی تھا، کہ پھر میرا جہاز چلا۔ ہاں، انہوں نے کہا جی بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا جہاز آ کے لے گیا تھا آپ کے مخالفوں کو، یہ تو ثبوت ہے۔ 6 دہائیوں سے آپ سیاست میں ہیں، کبھی اپنی پارٹی بنانے کا خیال نہیں آیا؟ نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ ایک عرصے سے وہ عرصہ تقریباً 3-3.5 دہائیوں کا بنتا ہے، اس وقت دولت سیاست میں آ چکی تھی، جو کینڈیڈیٹس چنے جاتے تھے وہ بھی اس بنیاد پہ ہی چنے جاتے تھے۔ ابھی تک چودھری پرویز الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، کیا وہ آگے بھی ڈٹ کے کھڑے رہیں گے یا علیحدہ ہو جائیں گے؟ اپنی فیملی میں بھی تو اختلاف آ گئے ہیں، نون سے وہ ویسے علیحدہ ہو چکے ہیں، پی 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 کی طرف وہ جانا نہیں چاہتے، شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پی 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 اپنا اثرات پنجاب میں خود جی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہوئے تھے، پھر اب پولیٹیکل جماعت تو ایک یہی رہ جاتی ہے جس کے ساتھ ان کو فائدہ ہوگا، اور پی ٹی آئی کا ووٹ تو ہے، یہ تو آپ ڈینائی نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں تو وہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ ان سے تو یہ مار کھا چکے ہیں نا۔ جس طرح ابھی پچھلے کچھ عرصے میں پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈرز پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں رہے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی بطور جماعت اپنا وجود برقرار رکھ پائے گی؟ اس کا جواب میں کیا دوں؟ اس کا تو جواب میرے خیال میں پاکستان میں کوئی اور شخص بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ ہمارے حالات آپ جانتے ہیں اس طرح سے نہیں بدلتے رہتے، ان کے پیچھے وجوہات ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دوں گا۔ حالات کوئی بدلے تو نہیں ہیں، میں نے کسی کا نام میں نہیں لوں گا، جو اس وقت آگے آ رہے ہیں پولیٹیکل میدان میں، ان کا سیاسی پس منظر تو ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی پہ یا جو حالات پی ٹی آئی کے لیے بدلے ہیں اس پہ وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز بنتے رہے ہیں، یہ تو بڑی واضح بات ہے نا، میں اس میں تو کسی کو نام نہیں لے رہا ہوں۔ اب وہ کہاں سے پارٹیاں بنانے شروع ہو گئے ہیں؟ ان کے پاس ذرائع ہیں، اب ان ذرائع نے تو ہی ہمارے اندر یہ لعنت پھیلائی ہے نا جی، پارٹیاں بدلنے کی، غداریاں کر جانے کی، جن کے ساتھ کمٹمنٹ اور عہد کیے ہوئے وہ عہد شکنی کر دینے کی۔ ہمارے ملک میں یہ چیز اب گھس چکی ہے،
اس کو کون مٹائے گا؟ اللہ مٹائے تو مٹائے، آپ کی میرے بس کی تو بات نہیں ہے۔ آئی ہیٹ دس ایٹیٹیوڈ کہ کسی لالچ پہ آپ پارٹی کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ 9 مئی کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، کیا یہ درست رویہ؟ اس وقت تو اپنے پارٹی چیف کی، جسے وہ چیئرمین کہتے ہیں یا پتہ نہیں جو کچھ بھی کہتے ہیں، اس کی خاص پر خوشامد ہوتی تھی، اس کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کی۔ آج اس کے خلاف بول رہے ہیں، یہ تو وہی جواب اس کا دے سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو بتا دیا نا کہ یہ لعنت آ چکی ہے، ہمارے ملک کی سیاست میں یہ چیز آ چکی ہے۔ اگلا الیکشن کس پلیٹ فارم سے لڑیں گے؟ الیکشن کیسے ہوں گے یہ تو ضرور دیکھوں گا، اور کیا کسی جماعت کا اٹریکشن، اب میں کس جماعت کی تعریف کروں؟ جو کہتا ہے ہمارے پاس اب الیکٹرز آ چکے ہیں، وہ ان کی تعریف کروں، یا جو خوش ہوتے ہیں کہ جی وہ جو وہاں سے ٹوٹ کے آئے تھے وہ ہماری صفوں میں آ گئے، یا ان کے ساتھ خوش کروں؟ اپنے سیاسی تجربے کی روشنی میں یہ بتائیں، کیا آئندہ الیکشن میں کوئی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی حکومت بناتی نظر آتی ہے؟ مجھے نہیں نظر آتی کوئی سنگل پارٹی، نہیں کوئی پارٹی اتنی سیٹیں لے جائے، اتنی لے جائے، یہ تو ہو جائے گا، لیکن جیسے آپ سمپل میجورٹی کہتے ہیں ایک ووٹس کی بھی میجورٹی، وہ مجھے نہیں نظر آتی۔ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے میں تو ساری باتیں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ جب تک ان کا پیار تھا اپنے ارکان اسمبلی کے ساتھ، اپنی کیبنٹ کو سنبھالتے تھے، اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کو سنبھالتے تھے، ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ اب وہ جانے اور وہ لوگ جانے۔ پی ٹی آئی کا کیا بنتا نظر آتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں پہ ان چیزوں کا، جو آج کل ان کے وہ مانکا صاحب کا کیا نام ہے، خاور مانکا، خاور مانکا صاحب جو بیان وغیرہ دے رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی عزت پا رہے ہیں اس مسئلے میں۔ 4 سال 5 سال آپ بالکل خاموش رہے ہیں، اب وہ جیلوں میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ، اب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ کہنا کہ میرے گھر میں 2 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا، میری غیرت موجود، کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس قسم کی باتیں اب میاں صاحب ہو رہی ہیں، اب یہ سیاسی باتیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں میرے سے کوئی ذاتی سوال نہ کریں، آپ میرے ساتھ سیاست پوچھیں، دوست کی بھی بتا دوں گا، جو ہمارے مخالف ہیں ان کی بھی بات، سیاسی بات کریں۔ اب یہ اس قسم کے جب باتیں چل پڑیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مریم نواز، بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز جیسے نوجوانوں میں سے کس کو زیادہ اچھا سیاستدان سمجھتے ہیں؟ میرے پاس اس کچھ سوال کا جواب ہے ہی نہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی سیاسی کیمپین شروع کر دی، لیکن پی ٹی آئی کو اپنی کیمپین چلانے میں خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ کیا دیگر جماعتیں ان کی مقبولیت سے خائف ہیں؟ ووٹ اس کا ہے، یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں، آپ مانیں میں نہ مانوں نہ مانوں، لوگ کہہ رہے ہیں ووٹ اس کا ہے۔ نون کو بھی پتہ ہے، پی پی کو بھی پتہ ہے، باقیوں کو بھی پتہ ہے۔ عام آدمی اب اس کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے جب سے وہ جیل ویل میں آیا، اور اس کے خلاف یہ جو بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں، عدالتیں کر رہی ہیں یا الیکشن کمیشن کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کی پاپولیرٹی مٹی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی طرف سے آپ ان الزامات کا جواب بھی نہیں سن رہے، وہ خاموش ہے۔ جنوبی پنجاب سے بڑے بڑے سیاسی نام نکلے ہیں، یہاں سے صدر بھی، وزیر اعظم بھی، گورنر بھی، وزیر بھی، مشیر بھی، پارلیمنٹیرینز بھی، بہت سے بڑے نام یہاں سے نکلے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنوبی پنجاب میں وہ ترقی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ان سیاستدانوں میں دیانتداری نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے سلطنت سے، ہم اتنی سی سلطنت، اوپر والا پنجاب رہ گیا، نیچے والا پنجاب علیحدہ ہو گیا، تو ان کی تو معتبری ختم ہوگی نا، جو ادھر سے اکثریت لے آتے ہیں اور یہاں سے کچھ نہ کچھ تو ووٹ یہاں سے وہ بھی لے جاتے ہیں۔ لیکن دیانت کدھر گئی ہے آپ کی؟ جب دونوں حکومتیں نون کی تھی تب کیا ہوا؟ مرکز میں بھی ایک بھائی پرائم منسٹر تھا، ایک بھائی چیف منسٹر تھا، پھر کیا ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ تب کیوں نہیں ہوا؟ جب پی ٹی آئی کی، مرکز میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تب کیوں نہیں بنا؟ آپ نے تو وہ ایک گروپ کو بھی اس لیے شامل کیا تھا کہ آپ نے ساؤتھ پنجاب کے صوبے کا وعدہ کیا تھا، کدھر ہے وعدے؟ میں اس کا میاں صاحب کیا جواب دے سکتا ہوں؟ تو کیوں یہ لوگ پورا نہیں کرتے اپنے وعدہ؟ اس پہ کوئی وجہ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کی یہی ہے کہ آپ کی سلطنت چھوٹی ہو جائے گی نا۔ 2018 میں بھی جو جنوبی پنجاب صوبے کے نام سے محاذ بنایا گیا تھا، وہ بعد میں پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اب وہ پارٹی چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ مجھے تو افسوس ہوتا تھا، حیرت، افسوس نہیں، حیرت ہوتی تھی کہ جب یہ عمران صاحب پنجاب جاتے تھے، لاہور جاتے تھے، گھر بھی ان کا لاہور میں ہے اور حکومت بھی ان کی تھی، تو میں نے ایک دفعہ نہیں بارہا سنا تھا کہ جب تک ہم ہیں تو بزدار رہے گا چیف منسٹر۔ آپ اپنے ایم پی ایس سے تو پوچھ لیں نا، کیا وہ مطمئن تھے؟ جو پنجاب میں کیبنٹ آپ نے بنائی تھی، کیا وہ مطمئن تھے؟ آپ اس کا ریئیکشن آپ نے دیکھ لیا نا،
جب آپ کی حکومت ہٹی ہے تو وہی لوگ ابھر کے سامنے آ گئے. سردار عثمان بزدار صاحب پر جو کرپشن کے الزام لگائے جاتے رہے ان میں کس حد تک صداقت تھی؟ میڈیا نے بھی بہت سارے اس کو اٹھایا ہے کہ جی ملتان میں اتنے ایکڑوں کی کوٹھی بنائی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہیں تو پھر اس پہ حکومت ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ اور جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا بغیر ثبوت کے بات کر رہے ہیں، پھر ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہیے، پھر ان کو لینا چاہیے تھا. 2018 کے الیکشن جیتنے کے بعد زرتاج گل صاحبہ نے کہا تھا کہ انہوں نے الیکشن جیت کر سرداری نظام کو چیلنج کر دیا، اب سرداروں کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حلقے میں کچھ حصہ لگاری قبیلے کا پڑتا ہے، فورٹ منڈو تک جو جاتا ہے وہ سارا حلقہ ان کا ہے اور شہر ہے، اور بیچ میں جو پڑا ہوا ہے اس میں مختلف قومیں ہیں. کچھ لگاری بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بزدار بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ چانڈے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کھوسے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ارائیں بیٹھے ہوئے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری قومیں، کیونکہ وہ میدانی علاقہ ہے. کس سردار کو آپ نے شکست دی ہے؟ اگلا فکرہ ان کا یہ تھا میں سرداروں کے گھروں میں گھسوں گی. جب گھروں میں گھسو گی تو ہمیں پتہ لگے گا. پھر بہت سی وزارتوں کے قلمدان سنبھالے، آپ کی اپنی سب سے پسندیدہ وزارت کون سی تھی؟ ایجوکیشن، وداؤٹ ڈاؤٹ ایجوکیشن. سردار ذوالفقار علی کھوسہ سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی. یہاں ہمیں آپ کے دادا کی، پردادا کی یا اور دوسرے جو اجداد میں سے 6 جنریشنز کی ہمیں تصویریں نظر آ رہی ہیں، لیکن اپنے ننہال کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا. جی میری والدہ مرحومہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ صاحبزادی تھی سر ظفر علی خان. سر ظفر علی خان کی اس نام سے آپ کو شاید سمجھ آ جائے گی کہ وہ یونائٹڈ انڈیا میں پہلے مسلمان ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی میں اور موجودہ پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے؟ ایک تو جی یہ فرق بڑا نمایاں ہے، وہ تو میرے کہے بغیر بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑا بریلینٹ آدمی تھا. بلاول بھٹو زرداری آج کل اپنے بیانات میں بزرگ سیاستدانوں کو ریٹائرمنٹ لینے کا کہہ رہے ہیں. اب یہ تو وہی بتا سکیں گے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ ان کے چوتھی دفعہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا، چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے، اس کو وہ نگیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. کیونکہ اب یہ 70s میں تو پہنچے ہوئے ہیں نا، 72 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، اس حد میں تو یہ پہنچے ہوئے ہیں. ان کا والد ان سے کچھ چھوٹا ہے، وہ بھی میرے خیال میں 70 کو ٹچ تو کر رہے ہوں گے. زرداری صاحب بھی اپنے باپ پہ وہ نہیں کر رہے تھے، ان پہ وہ ہٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ پرائم منسٹرشپ کے اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بناتے ہیں. وہ اللہ کو پتہ کل کو کون بنے گا. اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی اسپیچز میں، جلسوں میں. نواز شریف صاحب نے ایک دور میں جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب بھی اپنے اس نعرے پر قائم ہے؟ اس طرح تو نہ کریں نا کہ جسے وہ پسند کرتے ہیں وہ آگے، اور جنہوں نے اپنی جانیں لڑائی آپ کی خاطر وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پارٹی بھی اگر اپنے وفادار ساتھیوں کا احترام یا عزت نہیں کرے گی، ان کو وہ مقام نہیں دے گی، پھر وہ پارٹی نہیں ہے. چودھری نثار علی خان کے اور نواز شریف کے درمیان اختلافات کی نوعیت کیا ہے؟ ہمیں تو یہ نظر آتا تھا بڑے قریب تھے ان کے، بڑے اچھے ساتھی تھے ان کے، اور کیوں ان کو ناراض کیا گیا ہے، کس وجہ سے وہ بگڑے ہیں. میں ان کو اب کافی عرصے سے نہیں ملا. جب وہ لاہور آیا کرتے تھے تو میں لاہور میں ہوتا تھا، تو ایک کھانا تو میرے ساتھ وہ ضرور کھاتے تھے، لیکن نہ میں نے ان سے پوچھا، نہ انہوں نے شاید ضرورت محسوس کی کہ میں بتاؤں سردار صاحب کو میں کیا بگڑا ہوا. بگڑے ہوئے وہ ہیں. نواز شریف صاحب کے بعد مریم نواز پارٹی کی باغ دوڑ سنبھال سکتی ہیں؟ دیکھیے کچھ فکرے ان کے ایسے ہیں جو لوگوں نے نہیں پسند کیا. ہمارا حکمران خاندان، یہ کسی سیاستدان کو یہ نہیں کہنا چاہیے. اس پر ووٹ پارٹی کو پڑے گا یا شخصیت کو؟ دونوں چیزوں کا ہے. جب سے ہماری سیاست چل رہی ہے یہ دونوں چیزیں، شخصیت بھی کاؤنٹ کرتی ہے، اور اب پارٹیز کے اتنے اثرات نہیں رہے جو آج سے 20 سال پہلے. استحکام پاکستان پارٹی جنوبی پنجاب کے ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گی؟ وہی تو ہیں جنہوں نے ساؤتھ پنجاب کے صوبے کا وعدہ کیا تھا. کیا وہ لوگ بھول گئے ہوں گے؟ اور اگر وہ لوگ بھول گئے ہیں پھر مجھے حیف. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور خان صاحب میں مماثلت پائی جاتی ہے. کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ نہ میں ان کو اتنے قریب سے جانتا تھا، نہ ان کو میں اتنے قریب سے جانتا ہوں، لیکن جو پبلک
ان کی ڈیلنگس نہیں. جب آپ اسکول لائف میں تھے، اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ان دنوں قائد اعظم سے کبھی ملاقات ہوئی؟ یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، 46 کی بات ہے. تو مسلم لیگ کا جلوس جا رہا تھا اور مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. ایک مہاراجہ پٹیالہ کی بھانجی تھی یا بھتیجی تھی، اس کی انگریزی میں تو نیس کہتے ہیں نا، نیس دونوں رشتوں کو کور کر جاتا ہے. نہیں، ان کی عزیزہ تھی، وہ میرے سامنے، وہ سینئر تھی، وہ میری ہمشیرہ کی کلاس فیلو تھی، میری بڑی ہمشیرہ وہ کوئین میری میں تھی. قائد اعظم، اس نے کہا مرد آباد. میں پیچھے کھڑا تھا، اس کو گت سے پکڑ کے کھینچا میں نے. میری ہمشیرہ بھی خفا ہوئی کہ میری دوست ہے، تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا اس نے مرد آباد کیوں کہا؟ وہ شکایت ہوگی، مجھے سزا مل گئی. ان کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اپنے والدین کی دعا اور اپنی دادی مرحومہ کی دعا. کیونکہ میں نے کسی ماں کو اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے وہ پیار کرتے، وہ دعائیں دیتے نہیں دیکھا جیسے میری دادی مجھے. ان کی آنکھوں کا نور میں تھا. پہلی بار اس قلعے میں سے آپ اپنی دادی کو لے کر اس شہر والے گھر میں آئے تھے، اس سے پہلے کبھی وہ باہر نہیں نکلی؟ نہیں، ایک دفعہ نکلی تھی. میرے دادا اس وقت سخت شدید بیمار تھے اور دادی پھر اس وقت قلعے سے نکل کے شہر آئی تھی. ان کی جب وہ تھوڑا سا وقت جو تھا تیمارداری کا. بس. مشورہ کس سے لیتے ہیں؟ اب اپنی قوم کے معتبرین سے. کبھی محبت بھی ہوئی؟ اپنی اولاد سے ہے، اپنے گھر سے ہے، اپنی فیملی سے ہے اور اپنے پیر خانہ سے بھی ہے. آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی، پیر پگارا اور میں، ہم پیر بھائی ہیں. وہاں کیا شوق سے کھاتے ہیں؟ سجی میرے ٹیبل پہ تقریباً ہر روز ہوتی تھی. اب میں گوشت تقریباً چھوڑ گیا ہوں. ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ گوشت آپ کم کھایا کریں، ہفتے میں 1 آدھ دن کھا لیا کریں. میں وہ 1 دن بھی نہیں کھاتا ہوں. زندگی کا یادگار لمحہ کون سا تھا؟ شادی اور پہلا بیٹا، وہ بھی ایک یادگار ہوتی ہے ہر شخص کے لیے. اللہ نے بیٹے دیے تینوں. یہ اگر آپ کہیں اسمبلی کا ممبر، یہ میرے لیے کوئی ایسی اہمیت نہیں تھی. کبھی فارغ وقت ملے تو کیسے گزارتے ہیں؟ کتاب پڑھتا ہوں. کس قسم کی بکس؟ ہسٹری. میوزک پسند کرتے ہیں؟ ایک زمانے تک تھا، لیکن یہ ٹینگ ٹونگ ٹینگ نہیں، کلاسک. فلمیں بھی دیکھتے ہیں؟ اردو شردو کی تو کبھی بھی نہیں. انگریزی کے دیکھا کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی اس کا سٹینڈرڈ نہیں رہا. پاکستان کے علاوہ کون سا ملک پسند ہے؟ سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ملک ہے. میں سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں. ناروے بہت خوبصورت ملک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ناروے ہے. میں خوبصورت ترین ملک میں بیٹھا ہوتا ہوں، ڈیرہ غازی خان یاد آتا ہے اور میں یہ مذاق نہیں کر رہا. سب سے بڑا غم کا لمحہ کون سا تھا؟ جب کالج میں چھٹی ہوتی تھی، اسکول تھا پہلے پھر کالج تھا چیف کالج میں، تو مجھے ڈیرہ غازی خان آنے کی اجازت نہیں تھی والد صاحب کے حادثے کی وجہ سے. اور وہ تو ظاہر ہے کہ والدین میرے تھے نہیں، اور نانا بھی فوت ہو گئے، دادا بھی فوت ہو گئے، نانی بھی فوت ہو گئی، دادی بھی فوت ہو گئی. وہ میں نہیں بھول سکا جو کالج. دوبارہ زندگی ملے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ میں اللہ کے آگے سجدے میں بیٹھ کہوں گا کہ التجا کروں گا مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دے. بطور انسان آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے اور سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ خوبی مجھ میں ہے کچھ نہیں. خامی میرے میں یہ ہے جو یہ لوگ مجھے کہتے ہیں تم ہمارا ماں باپ ہے. ماں کا پیار دے سکتا ہوں، غصہ نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور بہت اچھی یادیں لے کے جا رہے ہیں.